اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور باقی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی، اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہو جاتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوگا۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، اس پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا اور وہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے۔